صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں وہی صدیق اور شہید ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ایک بار صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم سب صدیق ہو اور تم سب شہید ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ آپ نے کیا بات کہہ دی ہے، سب کی طرف صدیق ہوگے، کس طرح ہم سب صدیق ہوگے اور یہ سب کس طرح شہادت کا مرتبہ پا لیا؟ آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو پڑھو اور پھر یہی آیت تلاوت فرمائی۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اتنا بلند کام ہے کہ انسان کو صدیق اور شہید بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، لے آئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ تشریف سبحان اللہ، سبحان اللہ، خلیفہ صاحب بہت اچھا، ماشاء اللہ، جس کا کام اسی کو سر۔ بڑی رونق لائے کہ راجہ صاحب میں تو نہیں کھڑا کر رکھے شروع کر۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ سبحان اللہ۔ رسولوں کی وہ جماعت ہے، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، بعض ان میں سے ایسے ہیں جن سے ہم نے کلام فرمایا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کے ہم نے ان سے بھی درجے بلند فرمائے ہیں۔ تو یہ فضیلت ما بین انبیاء اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمائی، اور قرآن مجید فرقان الحمید میں اللہ رب العالمین نے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے قصہ ہائے مبارک اس غرض سے بھی بیان فرمائے ہیں کہ تم شان آدم دیکھو اور پھر شان مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا دیکھو، شان نوح دیکھو اور پھر شان حبیب کبریا دیکھو، شان موسیٰ دیکھو اور پھر شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، حسن یوسف دیکھو، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آنا دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ شاعر فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کا مسح کرنا ہو اور مردوں کو زندہ کرنا ہو، نابینوں کو بینائی دینا ہو، یا موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا ہو، چمکتا ہو ہاتھ ہو، وہ سارے ایک طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کو جو کمالات دیے گئے، آپ کو تمام کمالات کا منبع بنایا گیا۔ سارے نبی معجزات لے کر آئے، ہمارے نبی علیہ السلام معجزہ سراپا معجزہ بن کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے جلیل القدر لاڈلے رسول ہیں۔ قرآن مجید میں
متعدد بار بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اللہ رب العالمین نے روشنی ڈالی. بہت ہی دل گداز اور پرسوز انداز میں اللہ رب العالمین نے ان کی دنیا میں آمد کا اور ان کے جو حق و صداقت تھی، ان کی جو شجاعت تھی، اس کا ذکر فرمایا، ان کے سفر کا ذکر فرمایا ہے. اور قرآن مجید ان کے خوبصورت ذکر سے بھرا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پہلے پارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پانی مانگا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب پانی مانگا تو ہم نے کہا وَقُلْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کہ اپنا عصائے مبارک وہ آپ پتھر پر مارے. پتھر سے پانی نکل آیا. ایک چشمہ نہیں 12 چشمے نکلے. 12 قومیں تھیں. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہمیں اپنی اپنی قوم کا الگ چشمہ چاہیے. پتھر سے پانی نکل آیا. اور اس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. اور اس کو آپ کے عصائے مبارک سے عصا اس کو لگائیے. عصائے کریم. دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، حضرت تھوڑا پارے کہ عصائے کریم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عصا سے 12 چشمے نکلے. پتھر سے پانی کا نکلنا آپ نے بھی دیکھا ہے. ہمارے پاکستان میں مختلف دنیا کے ممالک میں پتھروں سے پہاڑوں سے پانی نکلا کرتا ہے. معجزہ تھا نبی علیہ السلام کا، بہت عظیم الشان معجزہ. لیکن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے کہ حدیبیہ کے مقام پر بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری جن کا ذکر پچھلے جمعہ المبارک کے موقع پر کیا تھا، آپ کی روایت ہے. آپ نے 1000 سے زیادہ احادیث روایت فرمائی ہیں. آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے ایک برتن سے، اس میں کچھ پانی تھا یا مشکیزہ تھا، اس سے آپ نے وضو فرمایا. اچانک صحابہ اکرام کی جماعت جمع ہو گئی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی کوئی بھی حاجت ہو اس کو جانتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا، ایک تو یہ مشہور واقعہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جو ہے وہ صحابہ اکرام نیچے نہیں گرنے دیتے. ہاتھوں پر مل لیتے تھے، منہ پر مل لیتے تھے، چہرے پر مل لیتے تھے، ایک قطرہ نہیں نیچے گرنے دیتے. اور لیکن اس کے ساتھ یہ بھی واقعہ ہے کہ جب آپ نے وضو فرمایا تو آپ نے محسوس فرمایا کہ صحابہ کرام کو پانی کی ضرورت ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پانی کے سوا جس سے آپ وضو فرما رہے ہیں پورے لشکر کے پاس نہ پینے کے لیے نہ وضو کے لیے کو پانی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا. آپ نے وضو فرمایا اور اسی مشکیزے میں، اسی چمڑے کے برتن میں جو حدیث میں آتا ہے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں ڈالی اور انگلیوں سے پانی جاری ہوا. سبحان اللہ. انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا. پتھروں سے پانی جاری ہونا تو فطرت ہے، انگلیوں سے پانی جاری ہونا فطرت نہیں ہے. انگلیوں سے پانی جاری ہوا. حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لشکر نے پانی پیا بھی اور لشکر نے وضو بھی کیا. ان سے پوچھا گیا، اے جابر کتنے تھے آپ کی تعداد کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں اگر ہم 1.5 لاکھ ہوتے تب بھی وہ پانی پورا ہو جاتا، لیکن ہماری تعداد 1500 صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے
اور اعلیٰ حضرت کا دوسرا مصرع مجھے یاد ہے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، کہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ یہ حضور علیہ السلام کی انگلیوں کا معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی نکالا، حضور کی انگلیوں سے پانی نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے، آپ کو معجزہ عطا فرمایا گیا ید بیضا کا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، اللہ رب العالمین فرمایا کہ اے موسیٰ اپنا دایاں ہاتھ بائیں بغل میں آپ ڈالیے اور پھر اس کو ظاہر کیجئے، چاند کی طرح چمکتا ہوا آپ کا ہاتھ باہر آئے گا۔ ید بیضا آپ کا معجزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو چاند کی طرح چمکتا تھا نا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو جب اپنے بچپن میں اشارہ فرمایا، جس طرف اشارہ فرماتے چاند ادھر جھک جاتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام بچپن میں اپنے جھولے میں تھے اور جس طرف اشارہ فرماتے تھے چاند اس طرف جھکتا تھا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور۔ وہ تو حضور علیہ السلام کا کھلونا ہے، ادھر ید بیضا ہے، ادھر وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، جس کو اللہ فرمایا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ یہ حضور کے غلام ہیں، چاند بھی غلام ہے، سورج بھی غلام ہے، اور ہر غلام جو ہے اس کی جو عاشق ہوتا ہے نا اس کے عشق کا ایک انداز ہوتا ہے۔ جو عاشق ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کیا کوئی بزم حسین زیر زمین اور بھی ہے، پھول کیوں چاک جگر چاک غریباں نکلے۔ تو عاشق کہتے ہیں کہ کیا کوئی حسینوں کی جماعت زمین کے نیچے بھی ہے کہ جب پھول نکلتا ہے وہ اپنے جگر کو چاک کر کے نکلتا ہے۔ تو ان کا ایک تخیل ہے۔ تو جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے سامنے اس کے عشق میں اپنا جگر چاک کر دیتا، اپنا گریباں چاک کر دیتا۔ تو چاند نے بھی یہی کیا، جب معجزہ مانگا گیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کو توڑ کر دکھائیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر تشریف لے گئے اور چاند نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حالانکہ چاند تو خوبصورتی کی علامت ہے، ہر حال میں چاند خوبصورت نظر آتا ہے، پہلی رات کا ہو آخری کا ہو، جب آپ کو نظر آئے گا خوبصورت نظر آئے گا۔ لیکن چاند نے کہا میں اپنے حسن کو اشارہ مصطفیٰ علیہ السلام پر قربان کرتا ہوں۔ حضور نے یوں اشارہ فرمایا، چاند نے اپنے گریبان کے ٹکڑے کر دیے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، سورج اپنی تمام تر توانائی اور تابش کو لے کر پھر اس نے مغرب سے عصر کی، واپس آیا، حضرت علی المرتضیٰ نے نماز ادا کی۔ ادھر ید بیضا ہے اور ادھر سورج اور چاند حضور علیہ السلام کے اشاروں کے مطابق، آپ کے اشاروں کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور حضور کی غلامی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اور پھر عصا مبارک کا آپ نے سنا کہ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا لیکن گروں کا سہارا عصائے محبت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک، اس کی کیا شان ہے، وہ تمام دنیا کے بے سہاروں کا سہارا ہے۔ ایک رات ایسا ہوا صحابہ کرام نے، کیونکہ میں تھوڑا سا آج لیٹ آیا تھا، 1-2 منٹ آپ کے اور لوں گا۔ ایک رات صحابہ کرام دیر ہو گئی واپس جاتے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر اندھیرا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میرا عصا لے جاؤ اور یہ تمہیں روشنی دے گا۔ صحابہ کرام نے اس عصا کو پکڑا، وہ روشنی دیتا رہا، اس روشنی میں چلتے رہے۔ جب آگے اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے، صحابہ کرام نے فرمایا جس کے پاس عصا ہے اس کو تو روشنی میسر ہوگی، لیکن جن کے پاس حضور علیہ السلام کا عطا کردہ عصا نہیں ہے وہ تو اندھیرے میں ہوں گے۔ تو ایک صحابی نے فرمایا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے اپنے عصا، اپنے اپنی لاٹھیاں اس حضور کی لاٹھی کے ساتھ لگاتے ہیں، وہ اس کو منور کر دے گی۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ منور ہو کر اپنے گھروں میں گئے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، بڑی مقبول دعا ہے، مجرب وظیفہ ہے۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دے۔ ادھر یہ دعا ہو رہی ہے لیکن حضور علیہ السلام نے یہ دعا نہیں فرمائی،
بالکل اسی طرح کی آیات ہیں. فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ شق صدر فرمایا اس کے دو معنی ہیں. ایک تو شق صدر حضور کی ولادت کے بعد ہوا، شب معراج کو ہوا. اس کا دوسرا معنی ہے حضور علیہ السلام کا سینہ جو کفار اور مشرکین کی ایذا رسانیوں سے تنگ ہوتا تھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر اور تسلیاں دی اور حضور کے سینے کو کشادہ کیا. تیسرا معنی ہے کہ روحانیت اور نورانیت اس قدر آپ کے سینے میں تھی کہ آپ کے سینہ کو اللہ رب العالمین نے کشادہ کیا. اور شاعر کہتے ہیں کہ قسم ہے چہرے کی قسم ہے شمس و ضحا، واللیل ہے تیری زلف دودا، سینہ ہے تیرا الم نشرح، تیرے دل کی فضا کا کیا کہنا، تیرے دل کی فضا کا کیا کہنا. محبوب کبریا کی کیا شان ہے. جس نبی کے ساتھ آپ حضور علیہ السلام کی شان کو دیکھیں، حضور کی شان بلند تمام نبیوں سے بلند و بالا نظر آتی ہے، تمام نبیوں کے مجموعے سے بلند و بالا نظر آتی ہے. ادھر فرمایا قال رب اشرح لی صدری، ادھر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک. ادھر عرض کی یا رب العالمین میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. فرمایا قال لن ترانی، آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر اس پہاڑ نے پر گرنے والی تجلی کو آپ دیکھ پائیں تو پھر آپ مجھے دیکھ پائیں گے. لیکن کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام اس حسن میں محو ہو گئے اور آپ زمین پر تشریف لے آئے. اور ادھر حضور علیہ السلام جب شب معراج کو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین عین ذات کو دیکھتے ہیں، عین ذات کو. اور فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ جھپکی نہ اپنے مطمع نظر جہاں نظر تھی وہاں سے پھری، بلکہ اللہ رب العالمین کے دیدار حضور علیہ السلام نے بچش میں سر کیا اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ کیا. آخری میں آپ اپنی بات کرتا ہوں، یہ بات آپ تسلیم کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے، کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے. ایک واقعہ ہے بڑا مشہور، ایک فارسی کا شاعر ہوا 300-400 سال پہلے، قاانی اس کا لقب تھا، اور وہ اتنا با عمل آدمی نہیں تھا، بے عمل بھی نہیں تھا، بد عمل نہیں تھا، لیکن با عمل بھی نہیں تھا. تو اس زمانے میں بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے، وہ دنیا سے چلا گیا. لوگوں کو تجسس ہوا کہ یہ شاعر تو تھا لیکن یہ کوئی اتنے اعمال صالحہ سے مزین اس کی ذات نہیں تھی. کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا قانی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا عجیب معاملہ ہوا، میں تمہیں کیا بتاؤں. جب میں قبر میں گیا تو نکی رہنا ہے، سوالات ہوئے، میں مشکل میں پڑا، کچھ جوابات دیے، اتنے میں چہرہ والضحیٰ سامنے آ گیا، اتنے میں میری قبر روشن ہو گئی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آپ نے کرم فرمایا اور اس گناہگار کی قبر میں تشریف لائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، حضور کی رحمت تو بخشش کے بہانے بنتی ہے. حضور نے فرمایا قانی تو دنیا میں بڑا شاعر تھا، کوئی شعر تو سنا، کوئی شعر تو سنا. تو کہانی کی ذہانت پر بھی انسان قربان جائے. وہ عرض کرتا ہے کہ میں نے اس وقت کیا کہا. آخری میں شعر پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنا بیان ختم کرتا ہوں. کہانی نے کیا کہا، مشہور شعر ہے کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی. اس نے کیا عرض کیا، کسی مشہور صوفی کا یہ شعر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی کے جب گری پہاڑ پر تو اس تجلی کو دیکھ کر آپ زمین پر تشریف لے آئے. اس کو دیکھ نہ سکے، جب آنکھ کھلی تو کہا دیکھا نہیں تھا. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور سامنے ہے اور کہانی یہ پڑھ رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ شان ہے کہ آپ عین ذات کو دیکھ رہے ہیں اور آپ تبسم فرما رہے ہیں. یہ اس نے شعر پڑھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی، جا کہانی ہم نے تجھے معاف کیا ہے، تجھے بخش دیا ہے، تو نے میرے محبوب کو خوش کر دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.